بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی مسلسل فقہی مسائل کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق جو ہے وہ ریکارڈنگ کروائی تھی، اور آج ہم نماز کے مسائل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یاد رکھیے جناب، نماز کے مسائل ہیں، ان کا تعلق چند چیزوں کے ساتھ ہے، اور ان چیزوں کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر یہ فرض ہے۔ یعنی کہ جب عورت کی عمر 9 سال ہوتی ہے، بچے یعنی کہ مرد کی عمر جب 12 سال ہوتی ہے، تبھی سے یہ احکام ان پہ لازم ہوتے ہیں، یعنی نماز ان پہ فرض ہوتی ہے، اور ان تمام مسائل کا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے نماز کی شرائط، دوسری چیز ہے نماز کے فرائض، اور تیسری چیز ہے نماز کے واجبات، چوتھی چیز ہے نماز کے مفسدات، اور پانچویں چیز ہے نماز کے مکروہات۔ ان تمام چیزوں کا سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر سیکھے نماز پڑھتا ہے تو لا محالہ اس کی نماز کسی نہ کسی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے، یا کسی مقام پر وہ شروع نہیں ہوتی، یا کسی مقام پر وہ مکروہ ہو جاتی ہے، اور پھر مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس کا دوبارہ پڑھنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ سارے مسائل سیکھے، تاکہ اس کے لیے نماز کے تمام ارکان، تمام آداب درست ہو جائیں۔ اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلے ٹاپک پر، وہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان کی تعداد کل 6 ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پائی جاتی تو نماز بالکل نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ 6 ہیں، اور ان میں سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت، دوسری شرط جو ہے وہ ہے ستر عورت، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، اور چوتھی شرط ہے وقت، پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا۔ تو سامعین، ان 6 شرائط کا یاد کرنا، ان 6 شرائط کو بہترین مضبوطی کے ساتھ ذہن میں بٹھا لینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان 6 میں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ لوگ ایسے جو ان شرائط سے جو ہے وہ ناواقف ہیں، صرف غفلت کی وجہ سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمریں ہو چکی ہیں، 30 سے 40، 40 سے 50 سے 60 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن نماز کی شرائط کا علم نہیں ہے۔ تو جو پہلی شرط ہے طہارت، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی شرط طہارت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ طہارت کا مطلب ہے کہ آدمی کے جسم اور کپڑے اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی پاک نہیں ہے تو پہلی شرط نہیں پائی جائے گی۔ یعنی اس کا بدن تو پاک ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 صورت یہ ہے کہ کپڑے بھی پاک ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے بالکل، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، مصلی بھی بالکل نیا ہے، لیکن آدمی کا جسم ناپاک ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آدمی خود بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، لیکن جگہ ناپاک ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب جو آدمی کے جسم سے پاکی کا تعلق ہے، یعنی جس نجاست سے پاکی حاصل کرنی ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست حکمی، اور ایک ہے نجاست حقیقی۔ سامعین، بڑی ضروری بات ہے، بڑی سمجھنے کے قابل اور بہت یاد کرنے کے قابل بات ہے۔ جو نجاست حکمی ہے، یہ جو ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اپنے ان فقہی مسائل کی جو ہے وہ اقساط کے اندر۔ مثال کے طور پہ کس نمبر 2 کے اندر اور کس نمبر 3 کے اندر ہم نے ان کو بیان کیا ہے۔ وضو کے مسائل بیان کیے ہیں، غسل کے مسائل بیان کیے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ حکمی نجاست کے ساتھ ہے، یعنی آدمی بے وضو ہے، لیکن
وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ نماز جب پڑھے گا تو اس کے لیے شرط ہے کہ وضو کرے۔ تو اب وضو جب کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب کون سی اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے؟ تو یہ نجاست حکمی ہے جو وضو سے دور ہوگی۔ اسی طرح حالت جنابت، آدمی پہ غسل فرض ہوتا ہے تو پورے جسم کو دھونا بندے پہ فرض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا، جیسا کہ ہم نے قسط نمبر 3 کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ نجاست حکمی سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ان کو بیان کیا جائے، بڑے زیادہ لوگ ایک تعداد ہے جو ان سے ناواقف ہے۔ سامعین، نجاست حقیقی جو 2 قسمیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کا حکم الگ الگ ہے اور یہ نجاستیں بھی الگ الگ ہیں۔ جو نجاست غلیظہ ہے اس کا حکم یہ ہے، اگر آدمی کے کپڑے یا اس کے بدن پر یہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا فرض ضروری ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر لگ جاتی ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ اب اگر بغیر دھوئے نماز پڑھی تو پھر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی کہ نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے کم لگ جاتی ہے، یعنی کہ اگر 1 درہم سے کم لگ جاتی ہے تو پھر اس کا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن دوبارہ اعادہ یعنی کہ دوبارہ پڑھنا یہ بہتر ہے، تو خلاف سنت ہوگی یہ نماز، اس طرح کی ثواب میں کمی ہوگی۔ تو جو نجاست خفیفہ ہے اس کا حکم ذرا اس سے الگ ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہے، اگر وہ کسی بدن کے عضو یا کپڑے کے کسی حصے پر اس کے 1/4 حصے کے برابر اگر لگ جاتی ہے تو یہ دھونا واجب ہے۔ اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اگر یہ 1/4 حصے سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ احکام بالکل اسی طرح ہیں نجاست غلیظہ کی طرف، کہ اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہے، مثال کے طور پہ یہ انگلی ایک عضو ہے اور اس کا 1/4 حصہ اگر اتنا بنتا ہے تو اس انگلی کے اس 1/4 حصے تک اگر یہ لگ گئی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر کم لگی ہے تو دھونا سنت ہے، اگر 1/4 حصے سے زیادہ لگ گئی تو دھونا فرض ہے۔ اب اگر 1/4 حصے سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز پڑھی تو یہ خلاف سنت ہے، دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر 1/4 حصے کے برابر ہے تو پھر دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی کہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ اور اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نجاست کی 2 قسمیں، نجاست حقیقی کی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ چند میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں نجاست غلیظہ کی اور نجاست خفیفہ کی۔ دیکھیں، نجاست غلیظہ جو چیزیں ہیں ان میں سے نمبر 1 ہے شراب، خون، اور جو جانور حلال ہیں ان کا پخانہ، جو جانور حرام ہیں ان کا پیشاب اور پخانہ، آدمی کا پیشاب اور پخانہ۔ اسی طرح منہ بر قے جو آتی ہے وہ بھی نجاست غلیظ ہے۔ اسی طرح چھوٹا بچہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کے پیشاب کو محض اللہ پاک سمجھا جاتا ہے، کہتے نہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں نجاست غلیظ ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا جو منہ سے دودھ گرتا ہے اگر وہ معدے سے ہو کر آتا ہے تو وہ جو قے کرتا ہے وہ بھی نجاست غلیظ ہے۔ اسی طرح دکھتی آنکھ سے، آنکھ خراب ہے، آنکھ میں مرض ہے تو دکھتی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے تو یہ بھی نجاست غلیظ ہے۔ اسی طرح جسم سے خون نکل کے چل پڑا تو وہ بھی نجاست غلیظ ہے۔ اسی طرح پیپ ہے، زرد پانی ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ نجاست غلیظ ہے۔
اب جو جانور حلال ہیں ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، تو ان پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ جو نجاست غلیظہ ہے اگر وہ 1 درہم کے برابر لگ جاتی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اسی طرح نجاست خفیفہ جو ہے وہ اگر کسی عضو کے چوتھائی حصے پہ لگتی ہے تو اس کا دھونا جو ہے وہ چوتھائی حصے کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، زیادہ ہے تو فرض ہے، اگر کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ سارے احکام میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ اب پہلی شرط جو ہے طہارت، اس طہارت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک ہونا۔ نجاست حکمی کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، حد سے اصغر اور حد سے اکبر۔ حد سے اصغر سے مراد ہے بے وضو ہونا، اور حد سے اکبر سے مراد ہے بے غسل ہونا، یعنی کہ حالت جنابت میں ہونا۔ تو جو حد سے اصغر ہے اگر اس سے پاکیزگی چاہیے تو وضو کرنا پڑے گا، جو حد سے اکبر ہے اگر اس سے پاکیزگی چاہیے تو پھر ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ طہارت ہے، یعنی کہ ہر قسم کی نجاست سے آدمی کا پاک ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2 شرط ہے ستر عورت، یعنی کہ شرمگاہ کا چھپانا۔ مرد کے لیے شرعی طور پر شرمگاہ، اس کی لمٹ، اس کی حد اور ہے، اور عورت کے لیے اور ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنا اس میں شامل ہے، یہ تمام شرمگاہ ہے۔ اس کا نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی چھپانا جو ہے وہ ضروری فرض ہے۔ اگر یہ چھپی ہوئی نہ ہوئی، آدمی نے نماز شروع کر لی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورے جسم کو چھپانا یہ ضروری ہے، نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی۔ اگر نماز کے اندر یعنی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ شرمگاہ کے کسی حصے کا چوتھا حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پوری کوشش کے ساتھ لباس ایسا پہننا چاہیے کہ جس سے شرمگاہ ڈھک جائے، بدن ڈھک جائے، تاکہ نماز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ زیادہ باریک کپڑے پہننا، زیادہ تنگ لباس پہننا، یا پھر آج کل جیسے یہ پینٹس نکلی ہوئی ہیں نوجوان پہنتے ہیں جن کے گھٹنوں کے اوپر ٹک وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کٹنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کو رف سٹائل کہتے ہیں، تو یہ اس میں سے گھٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس پینٹ کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ یا اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کے اعضاء واضح طور پہ نظر آتے ہیں تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اتنا باریک دوپٹہ لیا ہوا ہے عورت نے کہ اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پوری کوشش کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کر ستر عورت کا مکمل اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے دوسری شرط، یعنی کہ ستر عورت۔ جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ تیسری شرط ہے۔ آدمی پاک ہو گیا، بدن، جسم بدن اور کپڑے جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو گئی ہے، آپ اس کا جو ہے وہ آپ اس کی شرمگاہ بھی ڈھکی ہوئی ہے، اب جب نماز پڑھے گا تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی ویران علاقے میں بندہ جاتا ہے یا کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو قبلہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی آبادی ہے، کوئی آدمی موجود ہیں تو وہاں ان سے پوچھا جائے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر وہ بتا دیں کہ قبلہ فلاں طرف ہے تو پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن وہاں کوئی ہے نہیں بتانے والا، وہاں کو بتاتے نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں، یا پھر یہاں کو بتانے والا نہیں ہے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ تحری کرے، یعنی کہ غور و فکر کرے، جدھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف اپنا رخ کر لے، اس طرف اپنا رخ کر لے تو اس طرف نماز پڑھے۔ اب نماز کے دوران بھی اگر اس کا دل کسی اور جانب جو ہے مطمئن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب وہ نماز میں ہی اپنا رخ پھیر لے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے
نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے رخ اپنا مغرب کی طرف کیا ہوا تھا یا جنوب کی طرف، تو بتانے والے نے بعد میں بتایا کہ جناب آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا ہوا تھا، آپ کا رخ جو تھا وہ کسی اور جانب تھا۔ تو اگر اس نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی کہ غور و فکر کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کو نماز دہرانا ضروری نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بغیر غور و فکر کے، کسی سے پوچھا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کیا، دل کو مطمئن بھی نہیں کیا کسی طرف، اور آتے بس نماز شروع کر دی ہے، تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، تو پھر اس آدمی کے لیے نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ تو یہ تھا استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا۔ نمبر 4 شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی اس کا وقت ہو، یہ بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھی جا رہی ہو اور عصر کی نماز مغرب میں پڑھی جا رہی ہو، وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5 شرط ہے نیت ہونا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اور سامعین، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، لیکن اگر نیت دل میں بھی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو دل کے اندر پختہ ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ تو نمبر جو ہے وہ 6 شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا، یہ شرط ہے۔ تو اگر نماز بندہ شروع کرتا ہے اور صرف محض ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتا ہے، باقی 5 کی 5 شرائط موجود ہیں، یہ پاک بھی ہے، ستر عورت کا بھی اہتمام ہے، استقبال قبلہ بھی ہے، وقت بھی ہے اور نیت بھی ہے، لیکن اللہ اکبر نہیں کہتا، تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ ان 6 شرائط کو یاد کیا جائے، ان 6 شرائط کو لاگو کیا جائے، اور نماز پڑھنے سے قبل ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔